کہ یا امام مجھے بھی پانی عطا فرمائیں۔ مجھے پانی نہ دیا گیا۔ میں حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیاس بے حد ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مجھ کو پانی نہیں عطا فرما رہے۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ تجھ کو پانی کیسے ملے گا، اگرچہ کہ تو محب علی ہے، علی کا چاہنے والا تو ہے، لیکن تیرے محلے میں ایک دشمن علی بھی تو ہے جو مولا کائنات کو گالیاں دیتا رہتا ہے، تو اس کو منع نہیں کرتا۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو حکم ارشاد فرمائیں حاضر ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چاقو لے جا اور اس کو مار ڈال۔ خواب میں وہ چاقو لیا، اس شخص کو مار ڈالا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے جیسے ارشاد فرمایا تھا اس کی تعمیل کر کے آیا ہوں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حسن ان کو پانی دیا جائے۔ امیر المومنین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو پانی دیے۔ میں آپ کے دستے مبارک سے پانی لیا، مگر مجھے یاد نہیں کہ پیا یا نہیں۔ اس کے بعد نیند سے بیدار ہوا، دل پر ہیبت تھی، وضو کر کے نماز پڑھنے لگا۔ جب صبح ہو گئی تو اس شخص کے گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی کہ سوتے ہوئے بچھونے پر اس کو کسی نے مار ڈالا۔ پولیس آئی، اطراف کے بے قصور پڑوسیوں کو گرفتار کر کے لے چلی۔ میں نے دل میں کہا کہ سبحان اللہ، کیا خواب تھا اور کتنا سچا خواب تھا۔ میں اٹھا اور حاکم اعلیٰ کے پاس گیا اور کہا کہ یہ کام تو میں نے کیا، ناحق لوگوں کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ پورا واقعہ سچ سچ کہہ دیا۔ حاکم نے کہا کہ جو نبی پاک کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد کے ساتھ بے ادبی کرے اس کی یہی سزا ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ہشام حاکم مدینہ منورہ ہر جمعہ کو ہم سب اہل بیت کو ممبر کے قریب جمع کرتا اور امیر المومنین حضرت مولا کائنات کی شان مبارکہ میں گستاخی کیا کرتا۔ ایک جمعہ حسب معمول مولا کائنات کو برا بھلا کہہ رہا تھا، میں اونگ رہا تھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزار پر انوار شق ہوئی، اس میں سے سفید لباس پہنے ہوئے ایک ہستی برآمد ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اس حاکم کے کہنے سے تمہیں غمگین نہ ہونا چاہیے، آنکھ کھولو، دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھی تو کیا دیکھتا ہوں کہ حاکم حضرت مولا کائنات کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ اچانک وہ بدبخت ممبر سے گرا اور مر گیا۔ جو نالائق حضرت مولا کائنات کے بغض کے پیالے سے ایک گھونٹ پیتا ہے، یعنی حضرت علی کے بغض میں حضرت علی کو برا بھلا کہتا ہے، وہ ساقی جو فنا کا پانی پلانے والا ہے اس کو زہر دے کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ حضرت مولا کائنات سے بغض رکھنے والے کا آج یہ حال ہے تو کل قیامت میں نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے وہ کیسے بچے گا۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو آنے والی جنگ کی پیشن گوئی فرمائی، جنگ نہروان کی پیشن گوئی فرمائی کہ مخالفین میں سے کتنے مریں گے اور موافقین سے آپ کے قرابت داروں میں سے کتنے شہید ہوں گے، وہ سب کا سب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا کائنات سے ارشاد فرما دیا تھا۔ اور جب وہ جنگ ہوئی اور نبی پاک کی بشارت مکمل ہوئی، اس کے بعد حضرت مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس فتح کی، اس جنگ نہروان کے فتح کی خبر کوفے میں کون پہنچائے گا؟
ابن ملجم نے کہا کہ امیر المومنین میں پہنچاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، مولا کائنات نے فرمایا کہ تم اپنا کام کرو۔ فتح کی خوشی میں ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تحفے پیش کیے۔ ابن ملجم نے بھی ایک قیمتی تلوار پیش کی۔ مولا کائنات اس سے منہ پھیر لیے اور اس کا قیمتی تحفہ قبول نہ فرمایا۔ ابن ملجم نے تنہائی میں کہا کہ امیر المومنین سب کے تحفے قبول فرمائے، میرا تحفہ کیوں قبول نہ ہوا، حالانکہ میں نے وہ تلوار پیش کی جس کی عرب میں نظیر نہیں۔ مولا کائنات ارشاد فرمائے کہ میں تجھ سے یہ تلوار کیسے لوں جبکہ اسی تلوار سے تو اپنا مقصد مجھ سے حاصل کرنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی ابن ملجم زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ عجز و انکساری سے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، آپ میری نسبت ایسے خیال نہ فرمائیں، میں آپ کے عشق میں وطن اور گھردار چھوڑ کر آپ کے قدموں میں پڑا ہوا ہوں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ ہونے والی بات ہے، کیا کیا جائے؟ ابن ملجم نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے دونوں ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمائیں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ ابھی کوئی ایسی بات ہوئی ہی نہیں، میں کیسے قصاص کا حکم دے دوں؟ مگر یاد رکھیں کہ مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خبر دی وہ یقیناً سچ ہونے والی ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابن ملجم نے ایک عورت سے عشق کی وجہ حضرت کو شہید کیا۔ اس عورت کی مناسبت سے محدث دکن علیہ رحمت و رضوان اس میں تمہیدی طور پر ذکر فرماتے ہیں کہ ہر عورت سے نفع اور ضرر، یعنی نفع اور نقصان، اور اس کے بعد ابن ملجم کے عشق اور حضرت کے شہید کرنے پر آمادگی کو اس فصل میں بیان فرمایا۔ اول تو یہ کہ عورت کا نفع اور اس کا ضرر، یعنی اس کا نقصان، بعض چیزیں ایسی ہیں جو مثل سنبل کے زہر ہی زہر ہے، جیسے شراب ہے، جیسے سیندی ہے، اور اسی طرح کی دیگر اشیاء، اور بعض چیزیں مثل سانپ کے بھی زہر ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نفع بھی دیتی ہیں، وہ تریاق بھی بن جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ایسی چیزوں سے تریاق لیتا ہے، شیطان کا دوست زہر لیتا ہے۔ ان چیزوں میں جو زہر اور تریاق ہے اس میں سے ایک عورت بھی ہے، عورت زہر بھی ہے اور عورت تریاق بھی۔ عورت کے لیے اور عورت ہی کی سن کر مرد وہ کام کر گزر جاتا ہے جس سے دین برباد ہو جاتا ہے، نہ کرنے کے گناہ کرتا ہے، عورت ہی کی خاطر حرام کمائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، عورت ہی کی وجہ سے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال رہتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رہتا ہے۔ عورت ہی کی فرمائش پوری کیے بغیر چین نہیں آتا۔ عورت کی وجہ سے آنکھ اس کا تریاق، ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا تریاق کیا ہے؟ تو اس کا تریاق یہ ارشاد فرمایا کہ عورت کی وجہ سے آنکھ اور دل کی حفاظت ہوتی ہے۔ جس کو عورت نہ ہو تو بد نظری میں ضرور مبتلا ہوگا۔ اسی طرح عورت امور خانہ داری کو سنبھال لیتی ہے، یہ عورت کا تریاق ہے۔ مرد کو دینی دنیاوی امور طے کرنے کی فرصت ملتی ہے، یہ بھی ایک عورت کا تریاق ہے۔ عورت کے زہر سے کیسے بچیں؟ عورت کے زہر سے بچاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت سے نکاح، عورت سے شادی، ان چار وجوہات کو سامنے رکھ کر کیا جائے: مال، جمال، حسب اور دین۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تم عورت سے نکاح اس کی دینداری کو دیکھ کر کرو، مال، جمال، حسب کا خیال مت کرو۔ دیندار عورت سے تم کو تریاق ہی تریاق ملے گا، زہر نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست
عورت سے تریاق لیتا ہے، شیطان کا دوست عورت کے زہر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مثال چاہیے، کوئی ثبوت چاہیے، کوئی نمونہ دیکھنا چاہتے ہو کہ شیطان جس کا دوست ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑا ہوا ہو، گمراہ ہو گیا ہو، دنیا کی کیچڑ میں اس کی شے پر لت پت ہو گیا ہو، نفس و شیطان کا اس پر غلبہ ہو گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ خوف نہ رہا ہو، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا ہو، اس پر عورت کا زہر چڑھ گیا ہو، تو سنو وہ ابن ملجم شقی ہے۔ ابن ملجم کی نسبت سید دو عالم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کیا بتلاؤں کہ لوگوں میں سب سے بدبخت سیاہ بخت کون ہے؟ مولا کائنات نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں، تو نبی پاک نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑے دو بدبخت گزرے ہیں، سب سے بڑے بدبخت دو شخص ہیں پچھلی امتوں میں، یعنی اگلے لوگوں میں وہ شخص جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار ڈالا تھا اور جس کے باعث ان پر عذاب آیا۔ میری امت میں وہ شخص بہت بڑا بدنصیب اور بدبخت ہوگا، ذلیل ہوگا، اے علی، جو تمہارے چہرے انور اور داڑھی کو تمہارے خون سے رگے گا۔ یہ فرما کر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ حضرت مولا کائنات کے سر اور چہرے مبارک پر پھیرا۔ ابن ملجم، کمبخت، تجھ پر عورت کا کیا زہر چڑھ رہا ہے کہ تو نے ایک عورت کی ناپاک ذات کے لیے، مقدس ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام دوستوں کے سردار کو ظالم تو نے شہید کر دیا، کل اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دے گا؟ ابن ملجم فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے کوفہ آیا اور کوفے کے تمام محلوں میں فتح کی خوشخبری سنا رہا تھا کہ اس کا گزر ایک ایسے محلے سے ہوا جس کے ایک گھر میں گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ابن ملجم اس گھر کے دروازے پر کھڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا رہا تھا کہ اس گھر سے بناؤ سنگار کیے ہوئے چند خواتین نکلیں، ان میں ایک عورت ایسی تھی جس کا حسن و جمال تمام عرب میں مشہور تھا، اس کا نام خستام تھا۔ ابن ملجم کی نظر اس پر پڑتے ہی وہ اس کا عاشق زار ہو گیا، محبت کی بجلی چمکی، صبر ہاتھ سے جاتا رہا۔ ابن ملجم خستام کے نزدیک آ کر کہا کہ تو کس قبیلے کی ہے؟ اس عورت نے بتلایا کہ وہ خارجی ہے، جنگ نہروان میں اس کے باپ، بھائی اور دیگر 12 قرابتدار مارے گئے۔ ابن ملجم نے پوچھا کہ تو بے شوہر ہے یا تیرا کوئی شوہر بھی موجود ہے؟ خستام نے کہا کہ خاوند نہیں ہے۔ ابن ملجم نے کہا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ خستام نے کہا کہ میں اپنے قرابتداروں سے مشورہ کر کے جواب دوں گی، تم گھر میں آؤ۔ ابن ملجم کو اندر بلا کر بٹھایا اور خود طرح طرح سے آراستہ ہو کر سامنے آئی تو اب ابن ملجم لوٹ پوٹ ہو گیا۔ ابن ملجم نے کہا کہ کیا کہتے ہو؟ خستام نے کہا کہ نکاح کے لیے سب راضی ہیں مگر مہر بہت بھاری۔ ابن ملجم نے کہا کہ کیا مہر ہے؟ خستام نے جواب دیا کہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ 3000 روپیہ نقد، اور دوسری بات یہ کہ خوبصورت گانے والی باندی، اور تیسری چیز حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا قتل۔ جس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم شہید کرو گے اسی دن تمہارا ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ ابن ملجم نے کہا کہ روپیہ اور باندی منظور ہے مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا کچھ آسان کام نہیں ہے۔ اے خستام، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہسوار مشرق و مغرب ہیں اور عرب کے تمام پہلوان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرق و مغرب اور عرب کے تمام پہلوانوں کو نیچا دکھانے والے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہسوار مشرق و مغرب ہیں اور عرب کے تمام پہلوانوں کو نیچا دکھانے والے ہیں۔ جب وہ تلوار ذوالفقار اپنے میان سے نکالتے ہیں تو کوہ خاف پر بھی لرزہ پڑ جاتا ہے۔ جب وہ ہاتھ سے نیزہ چلاتے ہیں تو دلیروں اور پہلوانوں پر ایک بلا آ جاتی ہے۔ حستام نے کہا کہ اچھا میں روپیہ اور باندی کو معاف کرتی ہوں، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید کرنا میرا مہر ہے۔ اگر مجھ سے شادی چاہتا ہے، مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ کام کر۔ ہائے کمبخت ابن ملجم، تجھ پر یہ بہت نازک وقت ہے، عورت کا زہر تجھ پر چڑھ رہا ہے، آخرت کے برباد ہونے کا وقت ہے۔ ابن ملجم خود بھی اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہائے کیا میں اس شہر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے کے لیے آیا تھا، کاش میرے آنے کی گھڑی کو آگ لگ جانا تھا، میں نہیں آنا تھا، مگر کیا کروں کہ اب میرا دل خستام کا ہو گیا، جو ہو سو ہو۔ یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی شرط کو منظور کر لیا۔ حستام نے کہا کہ تمہاری مدد کے لیے اور بھی چند لوگوں کو ساتھ دیے دیتی ہوں، جلد اس کام کو پورا کرو۔ ظالم ابن ملجم نے اپنی اسی قیمتی تلوار کو جو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت مبارکہ میں تحفتاً پیش کیا تھا، کئی بار زہر میں بجھایا اور موقع تاکتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح اور نصرت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو کر بہت بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ منبر کے سیدھے طرف حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان سے فرمایا کہ بیٹے اس مہینے کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ شہزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بابا جان اس ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کے 13 دن گزر چکے ہیں۔ بائیں طرف حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان سے بھی فرمایا کہ بیٹا اس مہینے کے کتنے دن باقی ہیں؟ صاحبزادہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین رمضان المبارک کے 17 دن باقی ہیں۔ مولا کائنات نے داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ اس ماہ میں میری داڑھی کو میرے سر کے خون سے رنگین ہونا ہے۔ اس کے بعد آپ اس قدر روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تمام مجلس بھی رونے لگی۔ پھر فرمایا کہ لوگو تم سمجھتے ہوں گے کہ میں موت سے ڈرتا ہوں، نہیں میں تو ہمیشہ موت کا آرزو مند رہا ہوں، اکثر شہادت کا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ ہماری موت سے ایک دوسری زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے۔ موت کا زہر شہد سے زیادہ شیریں اور بامزہ ہے۔ موت سے چھلکا نکل جاتا ہے، صرف مغز ہی مغز رہ جاتا ہے، اس لیے کہ موت دوست کو دوست کے پاس پہنچا دیتی ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ صاحبو کیا آپ کو میرے رونے کی وجہ معلوم ہے؟ میں اپنے مظلوم جگر گوشے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے روتا ہوں۔ یہ ایک تو مسافرت میں ہے، اب عنقریب ان پر یتیمی آنے والی ہے۔ اے حاضرو غائبوں کو پہنچاؤ کہ جب میرے بچوں کو شہید ہونے کی خبر پہنچے تو رسول اللہ کے فرزندوں کے شہید ہونے کی خبر پہنچے، تو جب یہ خبر پہنچے تو تمہیں رونا چاہیے۔ تمہارا رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو کم کرے گا۔ آج ان شہیدوں کے لیے جو غمگین ہوگا کل اس کو اندازے سے زیادہ خوشی حاصل ہوگی۔ اے عزیزو حضرت حسن کی حالت کو یاد کرو، ان کے لب شیریں دشمن کے زہر سے سبز ہو گئے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شہید ہونے کو سوچو، ان کے غمزدہ پاک اولاد کے غم کو سوچو، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو سوچو، ان کے تشنہ لبی خستہ جگری اور زخمی تن اور غم و رنج سے بھرے ہوئے دل کو سوچو، ان کے خوبصورت چہرے مبارک کو خاک و خون میں پڑا ہوا سوچو۔ قیام کوفہ کے زمانے میں ایک رات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں افطار فرماتے، ایک رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 3-4 لقمے سے زائد تناول نہ فرماتے۔ لوگ عرض کرتے کہ امیر المومنین کچھ زیادہ کھائیں تو فرماتے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا ہے، میں زیادہ کھانے کی حالت میں اللہ تبارک و
تعالیٰ سے ملنا نہیں چاہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی سے عرض کیا گیا، امیر المومنین اپنے ساتھ محافظ رکھیں۔ ابن ملجم تلوار لیے آپ کے پیچھے پھرا کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے دو محافظ فرشتے پیدا کر دیا، ہر وقت وہ اس کے ساتھ موجود رہتے ہیں، جو اس شخص کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ انسان کے زندگی کی ایک حد ہے اور وہ اس کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ وقت سے پہلے کوئی کسی کو مار نہیں سکتا۔ جب 19 رمضان المبارک کی رات آئی، تمام رات آپ عبادت میں مشغول رہے، بالکل نہیں سوئے، بار بار صحن میں آتے، آسمان کو دیکھتے اور فرماتے کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، پھر میرے قاتل کو میرے مارنے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ جب آپ کے مسجد جانے کا وقت قریب آیا تو آپ نے تازہ وضو کر کے باہر جانے کا ارادہ فرمایا۔ گھر میں جو قاص تھے وہ سامنے آئے اور آپ کا دامن مبارک پکڑنے لگے، آپ کو چھوڑتے نہ تھے، آپ باہر تشریف نہ لے جائیں۔ صاحبزادوں نے چاہا کہ ان کو علیحدہ کیا جائے، آپ نے فرمایا کہ ان کو مت روکو، یہ میری جدائی میں رو رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ یہ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے دل ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میں اس مہینے میں شہید ہونے والا ہوں۔ پھر ایک ایک صاحبزادے اور صاحبزادیوں کو گلے لگا لگا کر رخصت کرنے لگے۔ در و دیوار سے الفراق الفراق کی صدا آ رہی تھی، سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرما رہے تھے کہ اسباب باندھ رہا ہوں، اسباب باندھ رہا ہوں اور سب سے دل اٹھا لیا ہوں، پرانے محبت کرنے والوں کو چھوڑ رہا ہوں، وقت آ گیا ہے کہ سارے غموں سے چھوٹ جاؤں، دنیا کی خوشی اور غمی پر لات ماروں، کب تک کمینوں کی دل دکھانے والی باتیں سنوں، کب تک ان کے اور ان کے مصیبت ڈھانے والے حرکات کی برداشت کروں؟ جنت کے محل ہمارے لیے آراستہ کیے جا رہے ہیں، ہم اس دنیا کے قید خانے میں بڑی محنت سے زندگی بسر کیے، مولا کائنات نماز فجر کے لیے مسجد کو تشریف لائے، مسجد میں پہنچ کر اذان دی۔ ابن ملجم دو ساتھیوں کے ساتھ کستام کے گھر میں شراب پی کر مست پڑا تھا۔ کستام نے اس کو جگایا اور کہا کہ اگر میرا وصال چاہتا ہے تو اس کو غنیمت جان، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اکیلے ہیں، پھر مسلمان جمع ہو جائیں گے، موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ ابن ملجم زہر آلود تلوار لیا ہوا اٹھا، ماں ساتھیوں کے مسجد کے اندر آیا۔ مولا کائنات اذان کے بعد مسجد میں تشریف لا کر نماز شروع کیے۔ پہلے سجدے سے اٹھے تھے کہ ابن ملجم شقی نے تلوار چلائی۔ اتفاق سے تلوار سر مبارک میں اس جگہ لگی جہاں جنگ خندق میں زخم آیا تھا، ہڈی توڑتے ہوئے سر مبارک کے نیچے تک پہنچ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا سخت وار مہلک زخم کھاتے ہی نعرہ مارا، فستو بربک الکعبہ، اللہ تبارک و تعالی کعبے کے رب کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچا اور کامیاب ہو گیا۔ اللہ اللہ، یہ کیسے لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جان دینا اپنی مراد کو پہنچنا سمجھتے تھے، تلوار کی چوٹ پیشانی پر کھا کر خوشی کا نعرہ مارتے تھے، مر جانے کو زندہ ہونا سمجھتے تھے۔ یہ کیسے مبارک لوگ تھے، وہ کیسا ناپکار بدبخت تھا جو ایک عورت کی وجہ سے اپنے بزرگوں کو شہید کر کے خوش ہو رہا تھا۔ یہ اور وہ ایک ہی جگہ کے رہنے والے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست،
دوسرا شیطان لعین کا دوست۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان لیوا زخم لگنے پر جس جذبے کے تحت فزت بربک الکعبہ فرمایا، اس جذبے کو سمجھنے کے لیے حیات انبیاء کو سمجھنا ضروری ہے، حیات شہداء کو سمجھنا ضروری ہے، حیات عام ارواح پر اس کو تفصیل سے سمجھنا ضروری ہے۔ مولا کائنات کو جب یہ زخم پہنچا تو اس کے بعد اس سے قبل ایک حکایت ارشاد فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان عرفات سے منی میں آیا، میں نے اس کو دیکھا کہ نماز سے فارغ ہو کر کہنے لگا کہ الہی سب لوگ مالدار ہیں، قربانی کر رہے ہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں، ایک جان ہے اور اسی کی قربانی کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے انگلی سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا، فوراً گرے اور مر گئے۔ ابن ملجم کی تلوار سر کاٹتے ہوئے آپ کے بھیجے مبارک تک پہنچ گئی، کوئی دم میں جان بھی جاتی ہے۔ یہ اہل عشق و محبت کی قربانی ہے، جو محبوب پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ ایسی قربانی کرنا سب کے تقدیر میں نہیں۔ مولا کائنات کو یہ نعمت غیر مترقبہ ملی، اس کی خوشی میں آپ نے نعرہ مارا، فزت بربک الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچا اور کامیاب ہو گیا۔ میرے دوستو، جب کسی کو کسی سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے تو وہ محبوب کے افعال اور اس کے سارے کاموں پر راضی ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا پر راضی رہنا محبت کا عمدہ پھل ہے، ورنہ محبت میں جھوٹا ہے۔ سچے عاشق کی تو یہ علامت ہے کہ صرف اپنے محبوب ہی سے کام رکھے، ان کے سوا کسی اور کی طرف توجہ نہ کرے۔ اگر وہ لطف کر کے نزدیک بلائیں تو ان کی مہربانی، اگر بقہر دور کر دیں تو ان کی مرضی، بلکہ ہزاروں مرتبہ معشوق اس کو نکالے وہ اس کا کوچا نہ چھوڑے، ہزار طرح دامن چھڑائے وہ اس کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اگر چلے تو اسی کی طرف، اگر بھاگے تو اسی کی طرف، ہزار طرح معشوق منہ چھپائے وہ ان کے دیدار کی خواہش نہ چھوڑے۔ جب تک جمال نہ دکھائے اس کے کوچے سے نہ ہٹے، بلکہ ان کے قہر میں زیادہ لطف پائے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر جس روز فقر و فاقہ، مصیبت اور بلا نہ آتی تو آپ فرماتے کہ کیوں پیارے، کیا خفگی ہے کہ آج کوئی بھی مصیبت نہ دیا۔ مصیبت تو عاشقوں کا حصہ ہے۔ محبوب اگر ہزار بار دار پر کھینچے، پھانسی کے پھندے پر کھینچے اور اپنی بیزاری کا اظہار کرے، تب بھی ان کے در کو نہ چھوڑا جائے۔ اسی لیے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوا کہ اے موسیٰ، میرے قہر کو دوسرے کی محبت سے بہتر جان، بلا اور مصیبت میں میرا دامن نہ چھوڑ۔ اے موسیٰ، تم تو ہوشیار ہو، جوان ہو، کیوں میرے دامن کو چھوڑو گے؟ دیکھو بے سمجھ بچہ اپنی ماں کا دامن نہیں چھوڑتا، وہ ہٹاتی جاتی ہے، یہ اس کو اور چمٹے جاتا ہے، وہ مارتے جاتی ہے، یہ اس کے دامن کو پکڑتے جاتا ہے۔ ایک روز حضرت شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں آ رہے تھے کہ ندا ہوئی، شبلی بئیں ناپاکی ہمارے گھر آتے ہو، یہ کیا بے ادبی ہے؟ واپس جانے لگے تو ندا ہوئی کہ شبلی ہمارا در چھوڑ کر کہاں جاتے ہو، یہ کیا بے پرواہی ہے؟ رونے لگے، ندا ہوئی کہ شبلی شکایت کرتا ہے، یہ کیسی گستاخی ہے؟ ہنسنے لگے، پھر ندا ہوئی کہ شبلی اتنا بے خوف ہو گیا، یہ کیسی نادانی ہے؟ عرض کیے کہ الہی پروردگار، نہ آنے پاتا ہوں نہ لوٹ سکتا ہوں، نہ رونے پاتا ہوں نہ ہنس سکتا ہوں، کیا کروں؟ غصے سے ارشاد ہوا کہ شبلی ہمارے اسرار کھلوانا چاہتا ہے، بس خاموش ہو جا، یہ سب امتحان ہے۔ اتنا سمجھ کہ کسی حال میں ہم کو نہ بھول، ہمارے کسی کام پر اعتراض نہ کر، ہماری قضا پر راضی رہے، ہر وقت ہم کو حاضر و ناظر، علیم و خبیر، شہید و بصیر جان۔ ایک نبی نے
10 سال تک فقر و فاقہ کیا، کھٹمل کی شکایت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جواب نہ دیا۔ ایک روز وہی آئی کہ تخلیق ارض و سما کے پہلے سب کچھ لکھا جا چکا ہے، کیا تمہارے لیے اس کو بدل دوں؟ میری خواہش پر تمہاری خواہش کو مقدم سمجھوں؟ قسم ہے میرے عزت و جلال کی، اگر تم نے پھر ایسا خیال کیا تو دفتر نبوت سے تمہارا نام نکال دوں گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے عاشق ساری مصیبتوں کو ہنسی خوشی سے جھیل لیتے ہیں، دوسروں کو اس طرح بلاتے ہیں کہ چڑھا منصور اصولی پر پکارا عشق بازوں کو، چڑھا منصور اصولی پر پکارا عشق بازوں کو، یہ ان کے بام کا زینہ ہے جس کا جی چاہے۔ مولا کائنات کو جب کاری زخم لگا تو اس وقت آپ نے اپنے دل کو دیکھا تو آپ نے اس کو تسلیم و رضا کے مقام پر کامل پایا۔ اس کی اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے دوبارہ پھر خوشی کا نعرہ مارا اور فزت بربک الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچا اور کامیاب ہو گیا۔ آہوزاری کا مزہ آدم سے پوچھ، آہوزاری کا مزہ آدم سے پوچھ، درد زہ کے لطف کو مریم سے پوچھ، جنگلوں میں ٹھوکریں کھانے کا لطف اور پہاڑوں بیچ ٹکرانے کا لطف، فرش سے تا عرش پھرنے کا مزہ پوچھ عیسیٰ موسیٰ و احمد سے جا، زخم کھا کر خاک و خوں میں لوٹ کر جان دینا ہے بے خطر باذوق تر، پوچھ ان سب کا شہیدوں سے ذرا، پوچھ ان سب کا شہیدوں سے ذرا، لذت و کیفیت ذوق و مزہ، زہر سے کلیجہ ٹکڑے ہونے کا لطف حسن سے پوچھ، زہر سے کلیجہ ٹکڑے ہونے کا لطف حسن سے پوچھ، کربلا کی ریت پر لوٹنے کا مزہ حسین سے پوچھ، ابن ملجم کی تلوار کھا کر سر کے ٹکڑے اڑانے، بھیجے کے پاش ہونے کا لطف اور مزہ مولا کائنات سے پوچھو۔ ہائے کچھ ایسی لذت مل رہی تھی، کچھ ایسا مزہ آ رہا تھا کہ مولا کائنات نے خوشی کا نعرہ مار کر فرمایا فزت بربک الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں یقیناً اپنی مراد کو پہنچا اور میں کامیاب ہو گیا، بلکہ اس مصیبت میں آپ کو وہ لذت مل رہی تھی جس سے آپ بے سکھ تھے۔ کسی کو کسی سے انتہا درجے کا عشق ہو جائے تو اس کی صورت کو ترس رہا ہو، عاشق عشق میں گھل گیا ہو، معشوق تندرست اور توانا ہو، اتفاق سے معشوقہ اگر اس کو گلے لپٹا لے، اس زور سے دبائے کہ بیچارے ناتواں عاشق کی ہڈی پسلی گولا ہو رہی ہو، اگر عاشق کو کچھ ایسا لطف آ رہا ہے کہ اس لطف کی وجہ سے ذرا بھی اس کو تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے، ایسے وقت میں کوئی اگر معشوق سے پوچھے کہ تم کو تکلیف ہو رہی ہے، کیا تم کو چھوڑ کر دوسرے کو گلے لگا لیا جائے، تو عاشق کہے گا کہ دشمن کو بھی یہ نصیب نہ ہو، اے معشوق کہ تیرے تیغ سے ہلاک ہو جائے، دوستوں کا سر سلامت رہے کہ تو ان پر خنجر آزمائے۔ یہی مولا کائنات ہے، اگر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ میں تم کو یہ مرتبہ نہ دے کر دوسرے کو دینا چاہتا ہوں تو وہ کبھی راضی نہ ہوتے۔ اس وقت کا طبیب، اس وقت کا ڈاکٹر، اس وقت کا جراح جب آپ کی خدمت مبارکہ میں آیا اور زخم دیکھا، اپنے سر سے عمامہ اٹھا کر پھینکا، کپڑے پھاڑنے لگا اور کہا کہ ہائے کیا کروں کہ تلوار زہر میں بجھائی گئی تھی، اس کا نہ کوئی علاج ہے نہ کوئی مرہم ہے، سب میں واویلا تھا کہ ہائے ایسا مقتدا چلا، ہائے افسوس کہ ایسا پیشوا چلا، ہائے ایسا عالم، ہائے ایسا حاکم عادل چلا، ہائے ایسا امیر، ہائے ایسا امام، ہائے ایسا شریعت کا مشیر، ہائے ایسا ملک کا انتظام کرنے والا چلا کہ صبح کا اجالا ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ مجھ کو مشرق کی طرف پھیر دیا جائے، اس کے بعد فرمانے لگے کہ اے صبح صادق تجھ کو قسم ہے اس پروردگار کی جس کے حکم سے تو نکلتی ہے، کل قیامت میں گواہی دینا کہ جب سے میں نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی نماز پڑھی تھی، آج تک کبھی تو نے مجھ کو سوتا نہ پایا، تیرے نکلنے کے پہلے میں ہوشیار ہو گیا۔ پھر سجدہ کر کے فرمائے کہ پروردگار الہی کل قیامت میں جب کہ ہزارہا پیغمبر حاضر ہوں گے، ملائکہ ہوں گے،
صدیق ہوں گے، شہداء ہوں گے اور آپ کے عرش عظیم کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت آپ گواہی دینا کہ جب سے میں نے آپ کے حبیب پر ایمان لایا کبھی ان کی خلاف ورزی نہیں کی۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، آپ کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ آپ کو زخمی کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو، وہ ابھی آنے والا ہے۔ ابن ملجم یہاں سے بھاگ کر اپنے چچا زاد بھائی کے گھر گیا اور ہتھیار اتار رہا تھا کہ اس کے چچیرے بھائی نے پوچھا کہ تو پریشان کیوں ہے؟ کیا تو نے مولائے کائنات کو قتل کیا؟ منہ سے لا کہنا چاہتا تھا، نام نکل گیا، زبان سے ہاں نکل گیا۔ ابن ملجم کا بھائی ابن ملجم کو گریبان پکڑ کر کھینچتے ہوئے مسجد میں لایا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ ابن ملجم، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو بے وجہ تو نے میرے بچوں کو یتیم کر دیا؟ اس نے کہا کہ کیا کروں امیر المومنین، جو ہونا تھا ہوا۔ حضرت نے فرمایا اس کو قید رکھو، لوگوں یہ ہمارا مہمان ہے، اس کے لیے نرم بچھونا بچھاؤ، اچھے مزیدار کھانے کھلاؤ، ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ صاحبو، مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی یہ کیسی تعمیل ہے؟ یہ کیا تعمیل تھی کہ جان جاتی ہے جائے مگر نبی کے حکم کی آن نہ جائے۔ زخم سے زیادہ خون رسنے بہنے سے ضعف ہو گیا، کمزور ہو گئے، پیاس بہت ہونے لگی، شربت بنا کر حاضر کیا گیا، حاضر خدمت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے میرے قاتل مہمان کو شربت پلایا جائے، میں بعد میں پیوں گا۔ جب وہ شربت اس کمبخت اور بدبخت ابن ملجم کے پاس لے جایا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے لیے اس میں زہر ملایا گیا، میں نہیں پیتا۔ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم یہ بات سن کر روئے اور فرمائے کہ کمبخت تو بڑا بدنصیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اگر آج تو میرے کہنے سے یہ میرا شربت پی جاتا تو کل قیامت میں حوض کوثر پر میں نہیں پیتا جب تک کہ تجھے پہلے نہ پلاتا، مگر کیا کروں کہ تو میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا۔ مسلمانوں، مولائے کائنات کے اخلاق کو غور سے سنو کہ آپ دشمن کے ساتھ بھی کس طرح کا اخلاق کا برتاؤ فرما رہے ہیں۔ ماہ رمضان کی 20 تاریخ آ چکی تھی، آپ کی حالت اور بھی نازک ہونے لگی، غشی آنے لگی تو آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی۔ صاحبزادی کی آواز سن کر آپ نے فرمایا کہ بیٹی خاموش رہو، اس وقت میں جو دیکھ رہا ہوں اگر تم بھی دیکھو گی تو ہرگز رونے کا نام نہ لوگی۔ عرض کیا گیا کہ حضور اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ بہت بڑی جماعت ہے فرشتوں کی، ان کے ساتھ تمام نبیوں کا قافلہ ہے، سب سے آگے قافلہ سالار ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جو قافلہ سالار ہیں، اور مجھ سے فرماتے ہیں کہ علی خوش ہو جاؤ، اب تم بڑے چین و آرام میں بلائے جاتے ہو۔ اس کے بعد آپ نے کچھ وصیت فرمائی، من جملہ ان کے ایک یہ بھی تھی کہ ہمارے قاتل نے ہم پر ایک وار چلایا ہے، اس لیے اس پر بھی قصاص میں ایک ہی وار چلایا جائے، اور کچھ خوشبو نکالی، مشک نکالی، اور فرمائے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ مبارکہ کو اسی مشک میں، اسی خوشبو میں بسایا گیا تھا۔ تھوڑی سی بچی ہوئی بطور تبرک میں نے آج ہی کے لیے رکھ لی تھی، مجھے کفن دینے کے بعد میرے بدن پر مل دینا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ گھر والوں اب ہم جاتے ہیں، السلام علیکم، اور حجرے کا دروازہ بند کروائے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی آواز آتی ہے۔ شہزادے بے چین ہو کر دروازہ کھولتے ہیں، اور جب حجرے مبارکہ میں آئے اور دیکھے کہ مولائے کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں تشریف لے جا چکے ہیں، افسوس کی راحت، دل کی راحت، جان کا آرام چلا گیا۔
کیا کہوں کہ شاہ دماں تمام جہاں کے قطب چلے گئے، ہر طرف تمام عالم کو غم نے گھیر لیا، اس لیے جو سراپا کرم ہی کرم تھے ہمارے پاس سے چلے گئے۔ غیب سے آواز آئی کہ سب باہر چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چھوڑ جائیں۔ پھر آواز آئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے گئے، ان کے داماد بھی شہید ہو گئے، اب اس امت کی نگہبانی کون کرے گا؟ غیب ہی سے اس کا جواب آتا ہے، جو ان کی خصلت پر ہوگا، جو ان کی پیروی کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب دروازہ کھولا گیا تو کیا دیکھا جاتا ہے کہ آپ غسل دیے ہوئے، کفن پہنائے ہوئے رکھے ہیں اور نماز جنازہ پڑھائی گئی اور تدفین ہو گئی۔ جوق در جوق لوگ آ کر ملتے اور پوچھتے کہ شہزادو آپ نے امیر المومنین کا کیا کیا، امام المتقین کو کہاں چھوڑا، صاحب ذوالفقار کہاں ہیں، شاہ دلدل سوار کہاں ہیں، ہمارا دیس اجڑ گیا، ہمارا بادشاہ کہاں گیا؟ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، جس کی نسبت رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ اور انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جیسے ہارون کا موسیٰ علیہ السلام سے تعلق تھا ویسا مجھ سے علی کا ہے اور علی کا مجھ سے ہے۔ ہائے آج علم و حلم دفن ہو گیا، ہائے رے ایسا عبادت گزار چھپ گیا، کیا کیا باتیں یاد کی جائیں، تواضع کو سوچیں، بہادری کا خیال کریں۔ کیا دنیا اب ایسے زاہد اور تاریک دنیا دکھلا سکتی ہے؟ کرامتوں کو کوئی کہاں تک بیان کرے؟ خیبر کا اکھیڑنا قیامت تک یاد کیا جائے گا۔ یہ ساری خوبیاں، ہائے رے یہ ساری خوبیاں زمین کے نیچے چھپ گئیں، اب ترس جاؤ گے مولائے کائنات کی پیاری صورت نظر نہیں آئے گی۔ ذرا حضرت حسن حضرت حسین کے اترے ہوئے اداس چہروں کو دیکھو، نانا کا غم کم کیا تھا، ماں کی جدائی کیا کم تھی، اب تو باپ کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، نیکوں کے ساتھ برائی کا انجام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کا جہاں خون گرتا ہے عجب رنگ لاتا ہے، وہاں کے آدمی تو کیا زمین تک برباد کر دی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کو پیغمبروں کے قتل کرنے کا کیا نتیجہ ملا؟ کوئی اس قوم سے بڑھ کر ذلیل نہیں ہوا۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت نے کفار مکہ پر ایسا غضب ڈھایا کہ مکے میں نام کو کوئی کافر نہ رہا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے بنی امیہ کی سلطنت کا ستیہ ناش کر دیا۔ 2.5 برس کے اندر نہ یزید رہا، نہ یزید کے کتے رہے، نہ یزید کی قوم رہی۔ صاحبو دیکھیے کہ پروانے کے خون ناحق نے شمع کے ساتھ کیا کیا۔ شمع کو اتنی مہلت نہ دی کہ رات گزار کر صبح کر سکے۔ ابن ملجم شقی قصاص میں مار دیا گیا۔ ہائے کہاں ہے خستام، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ دنیا یوں گئی، آخرت کا یہ حال کہ جو شخص کسی کافر کو ناحق مارے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، اگرچہ کہ جنت کی خوشبو 40 برس کی دور راہ سے محسوس ہو جاتی ہے۔ کافروں کے قتل کا جب یہ عذاب ہے تو سردار اولیاء حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے شہید کرنے کا کیا عذاب ہوگا؟ افسوس ہے اس بد نصیب قوم پر جن کی تلواریں دنیا کے متبرق خون میں رنگین ہوتی ہیں۔ افسوس اس قوم شقی پر جنہوں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آستانہ رحمت کے سامنے شہید کیا۔ ان بد نصیب قاتلوں کو جتنا بھی عذاب دیا جائے وہ کم ہے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جناب مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جناب مصطفیٰ کو ہمارا عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جناب مصطفیٰ کو ہمارا سلام مولا علی کی ذات پہ بے حد درود ہو مولا علی کی ذات پہ بے حد درود ہو سردار اولیاء کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جناب مصطفیٰ کو ہمارا ہو کر شہید قوم کی کشتی تیرا گئے ہو کر شہید قوم کی کشتی تیرا گئے امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جناب مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين